پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کہ تجھ سا کہیں جسے دنیا اٹھانے آئی مگر ہم نہ اٹھ سکے، دنیا اٹھانے آئی مگر ہم نہ اٹھ سکے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے۔ محترم بزرگوں، دوستو، دن اور رات اپنی رفتار سے چل رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن اور جانے والا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، اور ہر سال ایک ہندسہ بدل جاتا ہے، نیا کیلنڈر آ جاتا ہے اور پرانا اتر جاتا ہے۔ ہر سال یہ چلتا ہے، بہت لمبے زمانے سے چل رہا ہے، ہمارے آنے سے پہلے سے چل رہا ہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی نئے سال میں سب سے پہلا جو مہینہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مہینہ محرم کا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 9 دن ہو چکے ہیں۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، یعنی 9 محرم الحرام۔ کل 10 محرم ہو جائے گی، اور غالب گمان یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ فریج میں رکھا ہوا جو گوشت ہے کل ختم ہو جائے گا۔ ایک مہینہ پہلے جو قربانی ہوئی تھی اور جو فریج میں گوشت لگایا ہوا تھا، کل اس کا حلیم اور بریانی بن جائے گی، پھر چھٹی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال کل 10 محرم ہے، آج 9 محرم ہے۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے پورا ہی مہینہ ثواب والا ہے، یعنی فضیلت والا ہے پورا مہینہ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 10 محرم ہی فضیلت والا دن ہو، بلکہ اس مہینے کا ہر دن فضیلت والا ہے۔ ہر دن، پہلے دن سے لے کر 29 30 جو بھی دن ہوں، سارے دن فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں اور قابل احترام ہیں۔ محرم کے معنی ہے قابل احترام، یعنی جس کی عزت کی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کی تعظیم کی جائے، اس کو کہتے ہیں محرم۔ قابل احترام ہے یہ مہینہ ہمارے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی 12 ہی مہینے ہیں۔ اور یہ بات جب سے ہے، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال 2 سال یا 2-4 ہزار سال سے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے ایسا ہے۔ 10,500 سال انسان کو دنیا میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں، تقریباً 10,500 سال، لیکن زمین و آسمان کو پیدا ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ تو جب زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تبھی سے یہ 12 مہینے ہیں، اور یہ فکس ہے، متعین ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی دن برکت والے ہیں اور ساری ہی راتیں برکت والی ہیں اور سارے ہی مہینے برکت والے ہیں، مگر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے اللہ نے بتلایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے یہ ہیں، ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یعنی تعظیم والا، عظمت اور برکت والا۔ اس مہینے کو حدیث کے اندر اللہ کا مہینہ بتلایا گیا کہ محرم کا مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، مگر اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بتلا کر یہ بتلانا مقصد ہے کہ اس مہینے کو قابل احترام سمجھو۔ جتنی بھی مسجدیں پوری دنیا کے اندر
جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ مسجد ہو یا پوری دنیا کے اندر کوئی سی بھی مسجد ہو، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مگر خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر خاص طور سے کہا گیا، اس کے احترام کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے اسے اللہ کا گھر کہا گیا، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اونٹنیاں ہیں ساری کی ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو باقاعدہ طور پر قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا ناقۃ اللہ کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، مگر کچھ چیزوں کو فکس کر کے اور متعین کر کے یہ بتلایا کہ یہ چیز اللہ کی ہے، یعنی اس چیز کو زیادہ اہمیت دو، اس چیز کا زیادہ احترام کرو۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو اس مہینے کی عزت اور اس کا احترام ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے ان مہینوں میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں، یعنی کسی بھی دن، کوئی سا بھی دن ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، ان دنوں میں ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ہرگز ظلم نہ کرو، یعنی غلط کام مت کرو ان مہینوں میں اور نہ ان دنوں میں، بلکہ اچھے اچھے کام کرو۔ یہ دن اور یہ راتیں اچھے کام کرنے کی ہیں، برے کام کرنے کی نہیں ہیں۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس مہینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بتلاتی ہیں کہ ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس مہینے میں حضرت حسین نے ہجرت کی اور بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی۔ ہم انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کے نام پر ماتم کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، الٹے سیدھے کام کرنا، یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان تمام کاموں کو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیوں رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مہینے ہیں اور یہ جو دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ وہ دن ہیں، ان دنوں میں الٹے سیدھے کام کرنے سے بچیں۔ یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، یہ پورا کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا ہے، اس پورے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے جو دن ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں، محرم کے دن ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں اگر میرا بیان کسی نے سنا ہو رمضان سے پہلے والا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی تو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے محرم کے مقابلے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی زیادہ روزے رکھتے تھے اور اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں بہت کم رکھتے تھے۔ اگر یہ مہینہ زیادہ فضیلت والا ہوتا تو اللہ کے نبی اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے، شعبان کے مہینے میں اتنے روزے نہ رکھتے، جبکہ اللہ کے نبی ہر بار ہر موقع پر شعبان کے مہینے میں ہی زیادہ روزے رکھتے تھے محرم کے مقابلے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی کہ محرم کے دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں معلوم ہوئی، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ تر سفر میں رہتے تھے، اس لیے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ مہینہ عام مہینوں میں جو عام دن ہیں، جو باقی مہینے ہیں، رمضان کے بعد یہ مہینہ زیادہ فضیلت والا اور زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے بھائی جو پٹا بازی کھیلتے ہیں، تعزیہ وغیرہ نکالتے ہیں، وہ تو نکالنے والے نکالیں گے، ہماری باتوں کو وہ اگنور کریں گے اور کر رہے ہیں، مگر ایک بات بتلا دوں،
کہ جو لوگ، یعنی یہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے بہت سارے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کی وجہ سے، اس بات کو سمجھنا دھیان سے کہ امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس دن شہید ہوئے 10 محرم کے دن، اس لیے مسلمان 10 محرم کے دن کو زیادہ مانتے ہیں۔ یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن یعنی 10 محرم کے دن حضرت امام حسین شہید ہوئے، اس لیے مسلمان اس دن کو زیادہ مانتے ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو دن ہے 10 محرم کا دن، یہ دن امام حسین کی شہادت سے بہت پہلے سے فضیلت والا سمجھا جاتا ہے، بہت پہلے سے۔ حضرت امام حسین کی شہادت تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بھی بہت بعد میں جا کے ہوئی، اور یہ جو دن ہے 10 محرم کا دن، یہ جو بہت پہلا یعنی اللہ کے نبی سے بھی بہت پہلے سے یہ دن فضیلت والا چلا آ رہا ہے۔ جو یہودی لوگ ہیں، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ان کے امتی بھی چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی دیکھا دیکھی روزے رکھے، یہ والا روزہ۔ تو یہ جو نبی ہے اوپر کے نبی، ان نبیوں نے روزے رکھے ہیں 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا، سب نبیوں نے، زیادہ تر نبیوں نے۔ یہ بہت اوپر سے سلسلہ چلا رہا ہے، بہت اوپر سے۔ ان کی دیکھا دیکھی، ابراہیم علیہ السلام کی دیکھا دیکھی، جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے بھی اس روزے کو رکھنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھا دیکھی ان کے ماننے والے رکھ رہے تھے، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 571 سال کے بعد میں پیدا ہوئے، اور یہ جو دن ہے یہ فضیلت والا مانا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اور پہلے سے، کیونکہ یہ جو دن ہے عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ 10 محرم کا عاشورہ۔ اس کو عاشورہ کہنے کی 2 وجہ ہیں، 2 باتیں ہیں۔ اس کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے 2 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، عاشورہ کے معنی ہے 10، یہ چاند کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری بات جو علماء کرام نے بڑی تحقیق کرنے کے بعد لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن 10 نبیوں کو اللہ کی طرف سے انعام اور تحفہ ملا ہے، 10 نبیوں کو، اس لیے اس کو عاشورہ یعنی 10واں دن کہتے ہیں 10 محرم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام، دیکھو میں کہاں سے لے کے چلوں گا آپ کو، یہ جو سلسلہ ہے امام حسین کا، یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بھی بہت بعد میں ہے۔ آپ جاؤ 10,500 سال پہلے، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، جب کی بات کرو، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ انہیں جو دنیا میں بھیجا تھا سزا کے طور پر یا دنیا بچانے کے لیے، بہت ساری باتیں ہیں، انہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں ان کا پورا ذکر ہے، ان کی توبہ کا، زمین میں آنے کا، جانے کا، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، یہ بہت سارا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس دن اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جس دن اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے بعد میں نبیوں کو انعام ملتے رہے اس دن، وہ ایک لمبا قصہ ہے، اس کے لیے بتلانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا جو انسان ہے اس کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن۔ تو 10 محرم کا دن 10,500 سال پہلے جو انسان آیا اس انسان کی توبہ اس دن قبول ہوئی ہے، جبھی سے یہ دن عظمت والا اور برکت والا مانا جا رہا ہے۔ اب بعد میں بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف لائے دنیا کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال کے بعد میں چلتا رہا زمانہ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مکہ کے جو قریش ہیں وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی دیکھتے رہے۔ اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا۔ اب آتا ہوں اپنی اصلی بات پر، آپ نے دیکھا یہودیوں کو کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ اس دن ہم سب کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے نبی اور ہمیں فرعون سے نجات اور چھٹکارا دیا تھا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا اور اللہ نے ہمیں چھٹکارا دے دیا تھا۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چھٹکارا دیا تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ کون سا دن تھا وہ؟ 10 محرم کا دن۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کے نبی نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اس دن کا، صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کا جب وصال ہونے والا تھا، آخری بار جب اللہ کے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اگلی سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ میں ایک اور ملا لوں گا، لیکن اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، آپ 2 روزے نہیں رکھ سکے۔ یہ جو روزے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں۔ 10 محرم کا کل کا روزہ، جن لوگوں نے آج کا روزہ رکھا بہت اچھی بات ہے، کل کا بھی رکھ لیں۔ جنہوں نے آج نہیں رکھا وہ کل اور پرسوں رکھ لیں، یعنی آج چاند کی 9 تاریخ ہے، کل 10 پرسوں 11، تو 9 10 یا 10 11 اس طرح سے رکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی 10ویں کے ساتھ 9واں یا 11واں نہ ملا سکے تو بھی اسے گناہ نہیں ملے گا، تو بھی گناہ نہیں ملے گا، دھیان رکھ لیجئے۔ اگر صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا تو بھی اسے گناہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور رکھوں گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ 2 روزے رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 نہ رکھ سکے 1 رکھ لے، کوئی بات نہیں ہے، اس لیے زیادہ اس میں باریکی میں پڑھنے کی، باریکی میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، ایک بات اور ہے، یہ تو بہت لمبی بات، مجھے اگر 1 گھنٹے بیٹھے رہو گے تو بھی بات ختم نہیں ہوگی، تو اس لیے مین بات میں آپ کو بتلا دوں کہ 10 محرم کا دن ہے کل۔ اب کل کے دن بہت سارے آدمی اپنے حساب سے کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے حساب سے نہیں کرنا، ہمیں کرنا ہے اللہ کے نبی کے حساب سے، اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے چلنا ہے اور چلنا چاہیے۔ ابھی کل میرے پاس، میں کہیں گیا ہوا تھا، کئی لوگ آگے مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے انہیں بتلایا، حج عمرے کے بارے میں کوئی مسئلہ تھا، میں نے بتلا دیا، انہیں تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی چہرے سے مجھے لگ رہا تھا کہ انہیں یعنی تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میری مت مانو، کسی کی مت مانو، اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے وہ مانو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے انہیں سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ یہی بات میں آج اس مجمع میں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جو کہیں ہمیں وہ ماننا ہے۔ تمہیں مولوی کی بات نہیں ماننی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کرو بس۔ اب کل کا جو دن ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے کی، بس جو لوگوں کو یاد رہتی ہے، کیونکہ کھانے پینے کی بات ہمیں بہت یاد رہتی ہے۔ تو 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرو، وسیع کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو مقدار ہے اسے بڑھا دو، یعنی پیٹ موٹا نہیں کرنا اس دن کہ کھانے پینے کی مقدار، کھانے پینے کے آئٹم۔ میں کھانے پینے کی یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اگر اور دن آپ 1 روٹی کھاتے ہو اس دن 5 روٹی کھاؤ، یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دسترخوان پر عام دنوں میں اگر 2 آئٹم ہوتے ہوں اس دن 1 اور بڑھا لو، اچھے سے اچھا کرو، موقع ہو تو 2-4 آدمیوں کی دعوت کر دو، یعنی جیسا آپ کا موقع ہو ایسے کر لو، ضروری کچھ نہیں ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ وہ چیز ہے کہ ان میں پکڑ نہیں ہے، لیکن کرنے سے ثواب ملے گا۔ ہمارے بہت سارے علماء، وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری باتیں میں آپ کو بتلاتا، بہت سارے ہمارے علماء بتلاتے ہیں کہ ہم نے 10 محرم کے دن دسترخوان کو وسیع کیا، 50 سال تک ایسا کرتے رہے، ہمیشہ اپنے گھر میں وسعت اور گنجائش پائی۔ اگر 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کریں گے، اللہ تعالیٰ پوری سال دسترخوان وسیع رکھے گا، پوری سال مزے آئیں گے ہمارے۔ اس طرح کا معاملہ ہے دسترخوان وسیع کرنے کا۔ اس کے بارے میں کتاب کے اندر میں نے پڑھا اس کے بارے میں کہ ایک شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا، ایک شخص نے، اس کے پورے پریوار نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا ایک شخص نے، اس کی پوری فیملی نے۔ روزہ رکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایک مسلمان کے پاس گیا کہ مجھے 10 درہم قرض کے دے دو تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے افطاری کا انتظام کر سکوں۔ اس نے کہا، بہت مالدار آدمی تھا لیکن دل نہیں تھا، اس نے کہا میں نہیں دے رہا تمہیں۔ وہ آدمی آگے چل دیا۔ آگے جانے کے بعد اسے ایک ملا، وہ
غیر مسلم یہودی ایک یہودی ملا، اس نے یہودی سے جا کر کہا کہ میں فلاں مسلمان کے پاس گیا تھا، آج 10 محرم کا دن ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اس سے 10 درہم مانگے افطاری کے لیے، مگر اس نے نہیں دیے۔ اس نے یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے 10 درہم لے جاؤ اور یہ تمہارے، بس چلو کوئی بات نہیں۔ روزہ افطار کر لیا، سو گئے۔ رات کو خواب دیکھا اس مسلمان کو، خواب یہ دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، میدان حشر لگا ہوا ہے، اور جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، جہنم والے جہنم میں۔ تو جنت کے دروازے پر، ایک دروازے پر اس کا نام لکھا ہوا اس مسلمان کا، اس نے وہ جیسے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، اسے روک دیا فرشتوں نے، کہا یہیں رک جاؤ۔ اس نے کہا یہاں تو میرا نام لکھا ہوا، تو اس نے کہا کہ کل تک تھا تمہارا نام یہاں پہ، اب نہیں ہے، اب یہ فلاں یہودی کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے اب یہ۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ تم نے کل ایک فقیر کو اپنے دروازے سے بھگا دیا تھا، اس لیے تمہارا یہ عمل اس کے کھاتے میں چلا گیا، تمہارا محل اسے مل گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر یقین کرنا چاہیے، یہ بغیر دیکھے کے ایمان ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب صبح کو یہ مسلمان جلدی سے اٹھ کے اس یہودی کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ کل جو تم نے 10 درہم فلاں مسلمان کو دیے تھے، اس کا میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں، 10 درہم کے بدلے 100 درہم لے لو۔ تو وہ کہنے لگا یہودی مجھے بیوقوف سمجھ رکھا؟ تو وہ کہنے لگا بیوقوف کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جو خواب تم نے اپنے بستر پر دیکھا تھا، وہی خواب رات میں نے بھی اپنے بستر پر دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواب صرف تمہیں ہی دیکھا ہو، بلکہ خواب مجھے بھی دیکھا ہے۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ بتلانے کا مقصد یہ کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اور کسی بھی مہینے میں غلط کام نہیں کرنے چاہیے، غلط کاموں سے بچنا چاہیے اور ہمیں بچنا پڑے گا۔ محرم کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی بھی بات معلوم کرنی ہو، جمعہ کی نماز کے بعد معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔